بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لوگ اردو ادب کے بہت سارے صنفوں میں سے ایک صنف ہے صنف غزل۔ اس غزل کی فن کیا ہے، تعریف کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں، اور کمپٹیٹیو ایگزاموں میں کیا کیا سوالات بن سکتے ہیں غزل سے، اور اس کے جوابات کیا کیا ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کو ہم لوگ اس سبق میں تلاشنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اردو میں غزل ایک ایسی صنف ہے جس کی سب سے زیادہ قبولیت بھی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ لوگ اس کو ناپسند بھی کیے ہیں۔ تو یہ صنف جو ہے دونوں طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے اس صنف کو پسند کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو ناپسند بھی کیا ہے۔ تو غزل کو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پسند کرنے والے ہیں، اس لیے کہ غزل میں کشش ہوتی ہے، تو اس لیے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب غزل کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غزل ہوتی کیا چیز ہے، غزل کسے کہتے ہیں؟ تو غزل ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ یہ بات جو ہے آپ لوگوں کو ازبر یاد رکھنی چاہیے کہ غزل کسے کہتے ہیں، یہ ایگزام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ اچھا، غزل جو ہے وہ شعری ہیئت میں لکھی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نظم میں اور ایک ہوتا ہے نثر۔ اردو ادب کی آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی چیزیں نثر میں بالکل بلا ترتیب، اس میں ردیف و قافیہ یا شعری ہیئت میں نہیں رہتی ہے تو اس کو نثری بولا جاتا ہے، نثر بولا جاتا ہے۔ اور ایک شعری ہیئت میں شعر کی شکل میں لکھا جاتا ہے تو اس کو جو ہے نظم بولا جاتا ہے۔ تو غزل جو ہے وہ شعری ہیئت میں لکھی جاتی ہے۔ آگے ہے شعر کسے کہتے ہیں۔ اب شعری ہیئت میں تو لکھی جاتی ہے لیکن شعر کہتے کس کو ہیں؟ تو دو مصرع مل کے ایک شعر بنتا ہے۔ جیسے کہ اگزامپل کے طور پر، جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کہ اس میں اس شعر کا مطلب جو ہے، اس میں پہلی ویڈیو میں، اس سے پہلے جو ویڈیو آئی تھی اس میں اس غزل کا مکمل جو ہے خلاصہ، مکمل تشریح اور مکمل اس کے مشکل الفاظ کے معنی، شاعر اس سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس سے کیا کیا امتحان میں سوالات ہو سکتے ہیں، وہ چیزیں بتا دی گئی ہے۔ یدی آپ لوگ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کے لسٹ میں جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اس شعر کا، میر تقی میر کی دو شعر ہے، جسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ایک غزل یہ ہے اور دوسرا غزل یہ ہے کہ دوسری غزل ہے کیا ہے، وہ دوسری غزل ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ اس غزل کے بھی مکمل تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے مطلب بیان کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ اس ویڈیو کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایگزام میں اگر آپ کے نصاب میں ہے یا آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ بالکل اس ویڈیو کو آپ کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جیسے یہاں شعر ہے یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ شعر کس کو کہتے ہیں۔ تو دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ ایک شعر ہے۔ یہ دو مصرع ہوا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے ایک مصرع ہوا اور دوسرا مصرع آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو یہ دونوں مصرے مل کر کے ایک شعر بنتا ہے۔ تو بات آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شعر کسے کہتے ہیں اور مصرع کسے کہتے ہیں۔ غزل کی اجزائے ترکیبی ہے بہت سارے۔ غزل کی اجزائے ترکیبی ہے، خاص طور سے مطلع ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، مقطع ہے۔ یہ چار جو ہے اجزائے ترکیبی ہے، ان کے بغیر جو ہے غزل مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلع کسے کہتے ہیں، قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں، اس چیز کو بھی ہم لوگ جانیں گے۔ اس سے پہلے ایک بات یہاں ہے کہ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر کے ہوتے ہیں۔ سبھی مصرے جو ہیں وہ سب کے سب ایک ہی وزن کے ہوں گے۔ جیسے یہاں دیا ہے کہ تجھے ہوا کیا ہے، تو کیا ہے ہر شعر کے آخر میں آئے گا، ایک ہی وزن کے ہوں گے۔
غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ تو جس کے دونوں مصرع جو ہے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، قافیہ بھی ایک ہی ہو اور قافیہ بھی ہو اور ردیف بھی ہو تو اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ جیسے دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے اور دوا کیا ہے، تو یہاں پر ہم یہ مطلع قافیہ بھی ہے اور اس میں ردیف بھی ہے، تو اس کو جو ہے ہم لوگ اس کو مطلع کہتے ہیں، مطلع کہہ سکتے ہیں، مطلع کہیں گے۔ اور اگر دونوں جو ہے جس میں دونوں قافیہ اور ردیف نہ ہو تو اس کو مطلع نہیں کہیں گے۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہیں ردیف کہلاتا ہے۔ جیسے شبنم بھیگی گھاس پر چلنا کتنا اچھا لگتا ہے، پاؤں تلے جو موتی بکھرے جھلمل رستہ لگتا ہے۔ یہاں پر اس شعر میں لگتا ہے دونوں جگہ آیا ہے، اوپر بھی کتنا اچھا لگتا ہے اور نیچے میں جھلمل رستہ لگتا ہے، تو لگتا ہے دونوں جگہ ہے، تو یہاں پر یہ ردیف ہے۔ اور اسی طرح سے قافیہ کسے کہتے ہیں؟ تو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے آتے ہوں تو اس کو جو ہے قافیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شعر میں کہ رستہ لگتا ہے اور کتنا اچھا لگتا ہے، تو لگتا ہے یہ تو ہو گیا ردیف، اور قافیہ جو ہے ردیف سے پہلے آتا ہے، تو رستہ اور اچھا یہ دونوں جو ہے یہ قافیہ ہو گیا۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ بالکل غزل کے آخر میں جو شعر آتی ہے اس میں شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اس کو مقطع کا شعر کہا جاتا ہے۔ تو ایگزام میں جو ہے بار بار پوچھی جاتی ہے کہ مقطع کسے کہتے ہیں، مطلع کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں، قافیہ کسے کہتے ہیں۔ تو غزل کا آپ امتحان دے رہے ہیں، غزل کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو رہی ہے، جانکاری ہے تو غزل کا امتحان اگر آپ دے رہے ہیں تو ان 4 چیزوں کے بغیر آپ امتحان میں بالکل بیٹھیے مت، اس لیے کہ ان 4 چیزوں کے بغیر غزل کا جو ہے اس کا تصور کرنا ہی بالکل بے ایمانی ہوگی۔ اس لیے ان 4 چیزوں کو آپ کو بالکل ازبر یاد کر لینی چاہیے کہ غزل کسے کہتے ہیں اور غزل کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں، ردیف ہے، قافیہ ہے، مطلع ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ان کو بالکل جان لینی چاہیے۔ آگے ہے غزل میں مطلع اول کے بعد اگر دوبارہ کوئی شعر مطلع کی طرح آتا ہے تو اسے حسن مطلع یا مطلع ثانی کہا جاتا ہے۔ غزل کے خوبصورت شعر کو، غزل میں جو سب سے اچھے شعر ہوتی ہے اس شعر کو بیت الغزل یا شاہ بیت کہا جاتا ہے۔ یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے، یہ بھی ایگزام میں بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اچھا، غزل کی خصوصیت کیا ہے؟ غزل کا میں اختصار و ایجاز ہے، یعنی بالکل شارٹ میں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بالکل لمبا چوڑا ایک دم بول رہے ہیں۔ غزل کا مطلب ہی ہے کہ ایک چھوٹی سی شعر میں پوری بات کو سمجھا دینا، اسی کو غزل کہتا ہے۔ جیسے کہ ایک ہے توبہ کرتا ہوں کل سے پیوں گا نہیں، میں کشی کے سہارے جیوں گا نہیں، میری توبہ سے پہلے میرے ساقیہ دے دے تھوڑا سا جام آخری آخری، یعنی شاعر جو ہے وہ اپنا ساقیہ کو یعنی جو شراب بیچتا ہے اس کو کہتا ہے کہ کل سے تو توبہ کر رہے ہیں کہ اب پئیں گے نہیں، لیکن توبہ کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد توبہ کریں گے، توبہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا جام دے دو آخری بار۔ تو شاعر جو ہے اتنی سی بات میں پوری بات اس کو سمجھا دیا، تو اسی کو کہا جاتا ہے، یہ خصوصیت ہے غزل کی، اس میں اختصار اور ایجاز ہوتا ہے۔ غزل کی ابتدا اور ارتقاء کہاں سے ہوئے؟ تو غزل یہ عربی قصیدے کی تشبیب سے ہوئی ہے۔ غزل کی ابتدا تو غزل جو ہے عربی قصیدے کی تشبیب سے شروع ہوئی ہے اور ہندوستان جو ہے ایران کے راستے ہوتے ہوئے ہندوستان تک یہ غزل پہنچا ہے۔ پہلے ابتدا میں غزل کا موضوع عشق و محبت ہی ہوتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں ہر طرح کے مضامین شامل ہو گئے، جیسا کہ تصوف، اخلاق، فلسفہ وغیرہ۔
یعنی غزل میں شروع میں تو صرف عشق محبت یعنی عورتوں سے ہی یا عشق محبت کی ہی بات ہوتی تھی، لیکن بعد میں جب لوگ جو ہے ماڈرن ہوتے گئے تو تصوف کو بھی اس میں شامل کیا، اخلاق کو بھی، فلسفہ کو بھی، وغیرہ وغیرہ چیزوں کو بھی غزل میں شامل کیا گیا۔ تو یہ غزل کی چند خصوصیات تھی۔ غزل کے بارے میں جو ہے غزل کی یہ چند اجزائے ترکیبی تھی۔ کچھ اہم نکات ہیں غزل کے بارے میں، ان چیزوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اردو کا پہلا غزل گو شاعر کون ہے۔ تو یہ ایگزام میں یہ بھی بار بار پوچھا جاتا ہے۔ تو اردو کا پہلا غزل گو شاعر جو ہے وہ امیر خسرو ہے۔ پہلا غزل امیر خسرو نے لکھا تھا۔ رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو کا شاعری کا آبرو کہا ہے۔ یہ تو ایگزام میں بالکل بار بار پوچھا جاتا ہے کہ غزل کو اردو شاعری کا آبرو کس نے کہا، تو یہ رشید احمد صدیقی صاحب نے کہا۔ میر تقی میر کو شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے، اور ولی محمد کو بابائے غزل کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے حسرت موہانی کو امام الغزل کا خطاب دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے بالکل جان لینی چاہیے، اور اس میں امتحان میں یہی سب چیزیں بار بار آتی ہے۔ باقی غزل کے بارے میں اگر آپ لوگ تفصیلی جاننا چاہتے ہیں تو غزل کے تو بہت سارے پوائنٹ ہیں جس کو جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ ڈپلی میں جائیں تو بالکل جو ہے وہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کہ دکن میں اردو غزل، اسی طرح یہ شمالی ہند میں اردو غزل، دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی ہے، کلاسیکی دور کا غزل ہے، ترقی پسند تحریک، جدیدیت اور ما بعد جدیدیت، اسی طرح سے اردو غزل کے تجربات، یہ سب چیزیں پڑھنے کے قابل ہیں۔ اگر ان سب چیزوں کی اگر تفصیل بتائی جائے تو گھنٹوں لگ جائے گا، جو اس ویڈیو میں اس کا احاطہ کرنا بالکل مشکل ہے۔ اس لیے ایگزام میں جو چیزیں آنے کی بالکل پختہ ہے، ان چیزوں میں سے اگر ان چیزوں کو اگر آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کم از کم 10 نہیں تو 7-8 سوال تو بالکل ایک دم اس سے ازبر ہو جائیں گے کہ غزل مقطع اور غزل کسے کہتے ہیں، مقطع، مطلع، ردیف، قافیہ، یا اسی طرح سے اردو کا پہلا غزل گو شاعر کون ہے، رشید احمد صدیقی کا کیا کہنا ہے غزل کے بارے میں، اسی طرح سے شہنشاہ غزل کس کو کہا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے ایک نہ 2-4 کوشچن تو ایک دم آنا ہی آنا ہے، اس لیے آپ لوگ ان چیزوں کو بالکل ازبر یاد کر لیں۔ باقی آگے دیکھا جائے گا، اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کا آن کر لیں، تاکہ آگے جب ہم نے دو غزل کے بارے میں جو بتایا ہے اور اس کی مکمل تشریح اور تفصیل بتائی ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، یہ غزل میر تقی میر کی جو غزل تھی اس کے بارے میں تفصیل بتا دی گئی ہے، جس کا ویڈیو آپ کا پلے لسٹ میں یہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ میر تقی میر کی حالات زندگی کو مختصر اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ چینل پر بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔